الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ علم نبوت یعنی علم غیب شریف پر اعتراض سب سے پہلے منافقین نے کیا اور کر رہے ہیں۔ اب تک منافقوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پر اعتراض کیا تو حضور جلال میں آئے۔ وہ روایت تفسیر خازن کی اس سے پہلے ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تفسیر خازن کی اس روایت کو بار بار سنیے، جس سے واضح ہے کہ علوم نبوت پر ہمیشہ منافق ہی معترض رہے ہیں، مومن نہیں۔ منافقوں کا خیال تھا کہ اگر یہ علم غیب جانتے ہوتے تو ہماری منافقت سے باخبر کیوں رہتے۔ آج بھی کچھ لوگ انہی کی طرح دعوی ایمان کے باوجود علم نبوت پر حرف گیری کرتے ہیں۔ خیال کیجئے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کیا ہے۔ یہ اصلی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، علم غیب پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افتراء ہوا تو آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوئے اور عائشہ کو ان کے میکے کیوں بھیجا؟ دوسرا اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور غیبیہ کا علم رکھتے، تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تو وہ سب کو روکنا پڑا اور ہار کی تلاش میں نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ علم غیب ہوتا تو اب بتا دیتے کہ فلاں جگہ ہار پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں یہ دو اعتراضات ہم پیش کریں گے کہ ان نام نہاد توحید کے ٹھیکیداروں نے وہی منہج اپنایا ہے جو 1500 سال پہلے منافقوں نے اپنایا تھا کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہ جانتے۔ تو آج ہم اس دو اعتراضات کا جواب دیں گے اور کل دو الگ اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس قسم کے اور بھی کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے واقعات کو دلیل بنا کر بغض و عناد کی آگ بڑھائی جاتی ہے۔ انہی اعتراضات پر اکتفا کرتے ہوئے اختصاراً تبصرہ کیا جائے گا۔ البتہ ہم اپنے عقیدہ علم غیب کی مزید وضاحت کرتے چلے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ عز و جل جو کہ علیم و خبیر ہے، اس نے علم معلم کتاب و حکمت و محسن انسانیت حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج جمیع مکان و ما یکون از ابتدائی مخلوق سے تا دخول جنت و دوزخ، بلکہ بعد کے حالات و واقعات کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ پر علوم و عرفان کی تکمیل بھی کامل و مکمل ہوئی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تکمیل قرآن عظیم سے پہلے والے زمانے میں پیش آنے والے واقعہ نفی علم غیب کے ہی پیش کرتا ہے تو ہمارا موقف کو وہ قطعاً مضر نہیں ہے، وہ ہمارے عقیدے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے آغاز پر ہی دفعتاً آپ کو جمیع جزئیات خمسہ اور جمیع مکان و ما یکون کا علم عطا ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ ہم تدریج کے قائل ہیں، وہ بھی تکمیل قرآن کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ افق کے بارے میں یعنی پہلا جو اعتراض ہے، پہلی بات تو وہی ہے کہ تکمیل قرآن سے پہلے کا واقعہ ہے اور آپ کو علم تدریجاً عطا ہوا ہے، اور یہ تدریج علم پوری حیات ظاہریہ پر حاوی ہے، یعنی عمر شریف کے آخری حصے تک اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن عظیم کے واقعات سب کے سب وصال شریف سے کچھ مدت پہلے کے ہیں، اور ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جمیع مکان و ما یکون کے حضور کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی نفی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت و مصلحت دین کی بنا پر اگر کسی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھائے یا کسی وقت خاص تک خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اسے محض بے علمی پر محمول کرتے ہوئے آپ کے خدات و علوم غیبیہ کا انکار کرنا بدبختی اور سینہ زوری کے سوا کچھ نہیں۔ نیز سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ
تو عجیب شان رکھتا ہے۔ آپ خود فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش ھذا جبریل یقرؤک السلام، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائش، از راہ محبت لفظ عائشہ میں ترخیم فرمائی، یعنی یہ اے عائشہ یہ جبریل ہے، تم کو سلام کہتے ہیں۔ یہ روایت مشکات صفحہ 573 میں موجود ہے۔ آپ مزید فرماتی ہے کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام ثلاث لیال یجع بک الملک فی سرقة من حریر فقال لهذا امرأتک فکشفت عن وجهک الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يكن هذا من عند الله یمضی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، تم مجھے 3 رات خواب میں دکھائی گئی تھی، فرشتہ ریشمی ٹکڑے میں لاتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے تمہارے رخ سے کپڑا ہٹایا تو تم تھی، میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسے جاری پورا فرما دے گا، تو اسے جاری یعنی پورا فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، اگرچہ منافقوں نے سیدہ عائشہ کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ اور بیہودہ باتیں کیے، مگر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہو، اور حضور کو پتہ تھا کہ ہم یہ پاک ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اے عائشہ، حضور فرما چکے ہو کہ اے عائشہ یہ جبریل ہے، تم کو سلام کر رہے، اور وہ عائشہ جس کو قدرت نور کے پردوں سے ڈھانپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائے، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس بیوی کا خود انتخاب کیا ہو، کیا اس بیوی کے بارے میں منافقوں کی لڑائی ہوئی، نجاست اور پھیلائی ہوئی خباثتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدخصلت اور بدخواہوں کی لگائی ہوئی افتراء کی آگ میں ان کے خم حیال ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کہ آپ کو سیدہ عائشہ کی پاک دامنی میں شک ہو گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ سے عذر کرتا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میرے اہل کے متعلق؟ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے، فواللہ، اللہ کی قسم، میں نہیں جانا اپنے اہل میں مگر نیکی ہی نیکی۔ یہ روایت بخاری شریف کے جلد 1 صفحہ 364 پر موجود ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک دامنی بیان کی، تو جس بدبخت امتی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں پر بھی یقین نہ آئے، ہم اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ تو بدبخت اگر یہ اعتراض کرے کہ حضور کو پتہ تھا تو یہ کیا کیا سیدہ عائشہ کے ساتھ، تو ان بدبخت امتی کو اپنے نبی کریم سے کی قسموں پر بھی یقین نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ بد نصیبی کے ایسے حصار میں ہے کہ حق سمجھنے کی سعادت سے ہمیشہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ عقید اہل سنت قبول کرے اور اس بدبختی سے توبہ کرے۔ نیز جب حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کروایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پورے مدینہ منورہ میں ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ کروا دیا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اتنا سخت بائیکاٹ کہ کعب کہتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگوں نے ہم سے ہر قسم کا تعلق قطع کر لیا، تو میں نے ایک دن اپنے بھائی کے باغ میں گیا کہ وہ تو مجھ سے بات کریں گے، کچھ بوجھ ہلکا ہوگا، مگر انہوں نے بھی بات تک نہ کی۔ اندازہ فرمائے کہ اتنا سخت بائیکاٹ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ باقی منافقین پیچھے رہ جانے کے لیے کہ بہانے اور معذرت کرتے گئے اور ان کی معذرت آپ قبول کرتے گئے، مگر یہ تینوں آئے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بائیکاٹ کروا دیا، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ
اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور یہ بھی حضور جانتے تھے کہ انہوں نے سچ فرمایا، اور ان صحابہ نے بھی سچ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے۔ بالکل اسی طرح سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے معاملہ ہے کہ ایک تو اتنا عرصہ پریشان و غمگین رہ کر صبر کرنے کی وجہ سے اجر عظیم بھی حاصل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فیصلہ نازل کر تاکہ پاک بعض عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے مستقلاً قانون خاوندی میسر آ جائے، اور یہ بھی کہ سیدہ عائشہ کا ذکر قرآن میں آ جائے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ مصلوں، محرابوں اور ممبروں پر آپ کی عظمت و پاکیزگی کے گن گاتے رہے۔ اور دوسرا اعتراض جو کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور غیبیہ کا علم رکھتے تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہار گم ہوا تو وہاں سے آپ کو رکنا پڑا، اور ہار کی تلاش میں نماز کا وقت تنگ ہو گیا۔ علم غیب ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ فلاں جگہ ہار پڑا ہے، اٹھا لو۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہار کے گم ہونے کا تو عرض ہے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی اجازت و سہولت قدرت کی طرف سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا سبب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہی ہار بنا تھا جو کہ ایسی جگہ گم ہوا تھا جس کے بارے میں بخاری شریف جلد 2 صفحہ 663 پر یہ الفاظ ہے وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، کہ نہ وہ پانی کی جگہ تھی اور نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ ہار گم ہوا، لوگ ہار تلاش کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرماتے، صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت سے اٹھے، وضو کے لیے کسی کے پاس پانی نہ تھا تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، پس لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے آل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں تھی تو اس کے نیچے ہار موجود تھا۔ اب غور فرمائے کہ اگر ہار گم نہ ہوتا، اس کی تلاش کے لیے قافلہ نہ ٹھہرتا۔ یہ جو روایت پیش کی، یہ روایت بخاری جلد 2 صفحہ 663 پر موجود ہے۔ اب غور آپ فرمائے کہ اگر ہار گم نہ ہوتا تو اس کی تلاش کے لیے قافلہ نہ ٹھہرتا، وضو کے لیے پانی کا فقدان نہ ہوتا تو آیت تیمم کیسے اترتی؟ جیسے اللہ کریم نے اتارنا ہی اسی جگہ اسی موقع پر تھا۔ اور عجیب شان ہے، ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اس واقعہ کو، یعنی آل سیدہ عائشہ کے ہار گم ہونے کے واقعہ کو آل ابو بکر کی برکت قرار دے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ادھر علمبردار توحید، نام نہاد توحید کے ٹھیکیدار اہل خبیث حضرات اور نام نہاد نجدی حضرات، وہابی اور گلابی وہابی دیوبندی حضرات اس واقعہ کی اڑ لے کر امتی کہلوا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو صحابہ تو اس سے آل ابو بکر کی برکت قرار دے رہے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور اب یہ توحید کے جاہل علمبردار اور نام نہاد توحید شیطانی کے علمبردار اس پر اعتراض کر رہے۔ کیا عقل سے پیدل لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ نہ سوچا کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے زمین کے نیچے کے حالات بتاتے ہیں، جیسے بخاری شریف جلد اول صفحہ 35 پر روایت موجود ہے، اور جس طرح پہلے بہت سے روایات آپ کے سامنے پیش کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے واقعات بتائے۔ کیا ان میں یہ واقعہ نہیں تھا؟ اور میں نے کتنے روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بیان کیے کہ حضور نے فرمایا کہ
انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوا تم نہیں دیکھتے، میں جو سنتا ہوا تم نہیں سنتے۔ تو حضور کو پتہ تھا کہ یہ ہار کہاں ہے، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ملک شام میں لڑی جانے والی جنگ موتا کا آنکھ کو دیکھ حال براہ راست بیان فرمانے والے ہیں، جیسے بخاری جلد 2 صفحہ 611 پر روایت ہے۔ اور پہلے بھی گزرا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ شہید ہوئے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں، یہ صحابی شہید ہوئے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں، یہ شہید ہوئے، اب جھنڈا پھر سیف من سیوف اللہ، ایک جھنڈا سے اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور فتح کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اگر حضور کو پتہ نہیں تو یہ روایت کہاں سے ہے؟ یہ بھی روایت بخاری شریف میں۔ تیسری روایت زمین پر رہتے ہوئے جنت و دوزخ کو دیکھتے ہیں، جیسے پہلے بھی روایت گزری، یہ بھی روایت بخاری شریف جلد اول صفحہ 161 اور 162 پر ہے۔ اور واضح اعلان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ بے شک جو میں دیکھتا ہوں تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ یہ روایت مشکات صفحہ 457 پر موجود ہے۔ کیا ان کو اون کے نیچے پڑے ہوئے ہار کی خبر نہ تھی؟ ہرگز یہ بات غلط ہے کہ نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ بات یہ ہے کہ حکمت خداوندی یہ تھی کہ آپ کی توجہ مبارکہ اس طرف سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے تاکہ یہی گم ہونے والا ہار تیمم جیسے بڑے انعام کا سبب بن جائے۔ تو جس کو اتنی روشن حکمت و برکتیں بھی سمجھ نہ آتی ہو، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال بے علم ثابت کرنے پر تلا ہو، جو بدعقیدہ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین علم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم ثابت کرنے پر تلا ہوا ہو، تو ہم اسے یہی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک بہترین شاعر نے بہترین کہا ہے، دار عمل اب ہے پھر دار جزا ہوگا، دار عمل اب ہے پھر دار جزا ہوگا، جہاں فیصلہ کرنے کو خود آپ خدا ہوگا۔ دے چھوڑ ارے نادا اس فرقہ پرستی کو، دے چھوڑ ارے نادا اس فرقہ پرستی کو، حق بات کا حامی بن تیرا ہی بھلا ہوگا۔ تو اب وقت ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار السبب ہے، اور آخر دار الجزا ہے، وہاں پر آپ کو جزا ملے گا، اور پھر فیصلہ رب کائنات جل وعلا خود فرمائے گا۔ اور اب اس فرقہ پرستی کو، اپنی فرقہ پرستی کو، دیوبندیت پرستی کو، وہابیت پرستی کو چھوڑ اور اہل سنت کی طرف آ، اور حق بات کا حامی بن، تیرا ہی بھلا ہوگا۔ کیونکہ اگر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک مانے گا، جس طرح اتنے روایت سے معلوم ہے کہ شمار بھی نہیں کر سکتے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر نہ مانے تو پھر تیرا ہی نقصان ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک ماننے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ باطلہ کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔